مرد تو وہ ہے جو غصے کو پیے، مرد تو وہ ہے جو درگزر کرے، مرد تو وہ ہے جو تحمل رکھے، صبر کرے، ورنہ وہ مرد تھوڑی ہے۔ مرد تو وہ ہے، مرد کا کام ہے، عورت تو عورت ہے۔ لہذا اس لیے بہت سارے معاملات اس سے حل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان کی طبیعت کو دیکھ کر سفارش فرمایا، عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ یہ مثل تیڑی پسلی کی کڑکڑ کرے گی، درگزر کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ نبھا جائے گی، زندگی اچھی گزر جائے گی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک زمانہ آتا ہے، بہتری ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کے لیے یہ نازک رشتے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز جو بہت زیادہ ہے، اس کی کچھ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہوتی ہیں، جس کو مرد دستگزر کرتا ہے، اس کی نظر میں چھوٹی ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس کی طرف اگر اس کی توجہ رہے تو انشاءاللہ تعالی یا بہت سارے ایسے معاملات، اسے ایک تحفظ چاہیے ہوتا ہے، ایک عزت چاہیے ہوتی ہے۔ اسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو بیاہ کے لاتے ہیں تو اسے خاندان میں مرد ہمت کر کر اسے تسلیم کرائے، کوئی تسلیم، اب کیونکہ تسلط کا مرد عام ہے، داخل نہیں ہونے دیتے اپنے حلقے میں، بڑی مشکل سے قبول نہیں کرتے، قبول تو کر کے لائے لیکن حقیقت میں اس کو اعتماد نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا نکاح ہوا تو میں نے اپنی پیرانی صاحبہ، ہم حضرت کی اہلیہ پیرانی صاحبہ سے حضرت نے فرمایا کہ اب یہ گھر کی مالکن ہے، یہ شہزادی بن کر آئی ہے، گھر کی جتنی بھی کنجیاں ہیں، تجوری کی، الماری کی، اسے دے دو، ساری ذمہ داری اب تم ایک کونے میں اللہ اللہ کرو، یہی گھر کی مالکن ہے۔ یہ مزاج اگر بڑی عورت گھر کی بنا لے تو یہ آنے والی عورت کو یہ پتہ چلے گا واقعی مجھے تسلیم کیا ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہے۔ یہ بڑاپن بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک پہلے سے یہ رہتا ہے، وہ غیر سمجھی جاتی ہے اور وہ ان کو غیر سمجھتی ہے۔ اس کی کشیدگی بڑھتے بڑھتے آخر میں یہی ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے خاوند کو لے کر علیحدہ ہو جاتی ہے یا خدا نہ خواستہ معاملہ اور آگے چلے جاتا۔ تو بڑوں میں بڑاپن بھی ہو، لے کے آئے ہو، موت کے ساتھ تو جانا ہی ہے نا۔ یہ سب تیجوری وجوری، یہ جتنی بھی تسلط ہے، بڑھاپا آیا ہوا ہے، یہ تو سب جانے والا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنا تسلط اور اپنی چودراہٹ کو چھوڑے نا، اب اسے دو، اس کی نگرانی، اس کی تربیت شفقت اور محبت سے ہو، تربیت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اپنا تسلط رکھو اور اس پر اعتماد بھی نہ کرو، اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر بھی لاؤ اپنی بہو اور اس پر اعتماد بھی نہ کرو، کیا فائدہ؟ یہ بھی بہت زیادہ آج کل اس کی وجہ سے بھی گھروں میں، بہرحال کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ تو باتیں وہ ہیں جو ہمارے گھر میں جوڑ اور محبت کو پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو گھروں کے اندر نسبتوں کو قائم رکھتی ہیں، ورنہ آج گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے۔ اصل تو گناہ ہے، اور سبب میں یہ بھی ہے کیونکہ دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے دل میں قدورت، نفاق اور عداوت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر وہ حقیقی محبت، وہ خیرخواہی نکل جاتی ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، اغراض آتی ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ بیٹا میرا رہے، کماؤ بیٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی کا ہو جائے، بیوی چاہتی ہے کہ میرا خاوند میرا رہے، ماں کو کچھ نہ دے۔ یہاں یہ گناہوں کی وجہ سے خیرخواہی، ایثار، محبت ختم ہوتا جاتا ہے۔ سب سے بڑا زہر و قاتل یہ گناہ ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، مووی ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اس نے ہمارے گھر گھر آگ لگا دی۔